فرمایا وہ رحمان کے بندے ہیں یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، ہونوا بڑی آہستہ سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل انہیں ملتے ہیں تو وہ انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں سجداً وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نشانیاں بتانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي، اب یہ لفظ رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، یعنی ذاتی نام اللہ کا صرف ایک ہے، بقایا رحمان جو ہے وہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اب صفاتی نام کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے رحمان، یہ سب میں سے یعنی مقبول نام ہے، افضل و اعلیٰ مقام ہے نام ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی افضل ہیں، مگر سب میں سے زیادہ جس نام کو زیادہ فوقیت حاصل ہے، زیادہ مرتبہ حاصل ہے، وہ رحمان کا نام ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي، اور رحمان کے بندے یمشون علی الارض، جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ سے چلتے ہیں، یعنی کوئی جلدی نہیں کرتے، بڑی آہستہ سے چلتے ہیں۔ فرمایا رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، یمشون علی الارض، جب زمین سے چلتے ہیں تو آہستہ چلتے چلتے گزرتے ہیں، ہونوا بڑی آہستہ سے۔ اب قرآن کہتا ہے پہلی نشانی بندے کی یہ ہے، بندہ مومن کی، کہ بندہ مومن جب زمین پر چلتا ہے تو آہستہ سے چلتا ہے، یعنی اتنی احتیاط کرتا ہے، اتنے خیال سے چلتا ہے کہ کہیں میرے قدموں کے نیچے کوئی چونٹی بھی نہ آ کے مر جائے۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانی بیان کرتے کرتے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل مل جاتا ہے انہیں، جب کوئی جاہل ملتا ہے، بحث کرنے لگ جاتا ہے، بحث بحثہ کرنے لگ جاتا ہے، ضد کرنے لگ جاتا ہے، تو فرمایا کہ میرے بندوں میں سے اس کی نشانی یہ ہے قالوا سلاما، وہ اس کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ آواز جری زیادہ آ رہی نا، تھوڑی سیٹ کرو۔ قالوا سلاما، یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں۔ محتشم سامعین حضرات، بسم اللہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 ناموں کا ذکر فرمایا ہے، لفظ اللہ کا بھی ذکر ہے، رحمان کا، رحیم کا، یعنی 3 ناموں کا اللہ کا ذکر ہے۔ اور الحمدللہ ہی رب العالمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ادھر فرمایا ہے رحمان اور رحیم۔ اب معنی کیا بنا اس کا؟ فرمایا کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اب اللہ رحیم یعنی رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صرف کافروں پر ہی اور مسلمانوں پر ہی رحم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بھی رحم کیا ہے، کافروں پر بھی رحم کیا ہے، یعنی ہر بندے پہ اللہ کا رحم ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ دنیا کے اندر دنیا کا دستور یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتا ہے، مگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے گا، کافروں پر رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ آج دیکھا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، کافر بھی اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اور یہود و نصارہ سکھ بھی اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اور سورج چاند جیسی نعمتیں جو ہے کہ ان کو میسر ہیں۔ ہر بندہ اللہ کی ہر نعمت سے جو ہے کہ مالا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ دنیا کے اندر ہر بندے کو اجازت ہے جو مرضی کرتا رہے۔ فرمایا اگر ہدایت والے راستے پہ آئے گا، فرمایا پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے قرآن کہتا ہے والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کی اور صبر کرتے رہے۔ گرامی اور مرتبت قرآن یہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے، عمل صالح کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے پھر وہ آگے بھی اس کا کام ہے عمل صالح کرنے کے بعد، فرمایا وہ ہدایت کا جو راستہ ہے اس کی تلقین کرتا رہے، درس دیتا رہے آگے لوگوں کو۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے صبر بھی کرتا رہے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو قرآن کہتا ہے پھر وہ صبر کرے۔ پھر جب وہ صبر کرے گا تو قرآن کہتا ہے وہی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں جنہیں ان قریب اللہ تعالیٰ اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص تھا، تو وہ گھر سے نکلا تو بادشاہ تھا، جب اپنے گھر سے نکلا تو نکلتے ہوئے اس نے ایک کیڑے کو دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی شے بھی بنائی ہے تو اس کے اندر 100 حکمتیں ہیں۔ اب جب کیڑے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ گندا سا کیڑا یہ کہاں سے نکل آیا ہے، اللہ اسے نہ بناتا تو بہتر تھا۔ اب وہ بندے کی یہ بات کرنی تھی کہ اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اب جب وہ پکڑا گیا، پکڑ آئی اللہ کی، وہ یہ ہوا کہ اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی، کوئی زہریلی چیز اس کو لڑ گئی، بیمار ہو گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں طبیبوں کے پاس گیا، اس نے علاج کروایا، ہر بندے نے علاج کر دیا۔ علاج کرنے کے بعد ہر بندے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ جناب آپ کے پاس بڑے دن کم ہیں، آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ جو آپ نے پل گزارنے ہیں، جو لمحات گزارنے ہیں وہ گزاریں، آپ کے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، آپ چند دن کے مہمان ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہے، لیٹا ہوا ہے، اور اپنے وزیر مشیر اس کے پاس ہیں۔ اتنے میں ایک صدا بلند ہوتی ہے، ایک طبیب کہتا ہے کسی قسم کا بھی مرض ہو تو میں علاج کر دوں گا۔ اب طبیب یہ صدائیں لگا رہا ہے، کسی کو بیماری کا یعنی آواز نہ پہنچی کہ کوئی بھی بیماری ہو میں علاج کر دوں گا، کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے اسی کے کان میں طبیب کی آواز آتی ہے۔ جیسے بندہ پیاسا ہو تو پیاسا بندہ ہی کنویں کے پاس جاتا ہے پانی پینے کے لیے۔ تو اب جب بادشاہ کے کان میں آواز پڑی تو بادشاہ نے کہا کہ اپنے وزیروں سے کہ جاؤ وہ بندہ آوازیں لگا رہا ہے اس کو بلا لاؤ، وہ بھی اپنے دل کی حسرت ٹھنڈی کر لے، اپنے دل کی حسرت نکال لے میرے اوپر، یعنی میرا علاج کر لے، شاید کہ اس کے علاج کرنے سے میں علاج میرا ہو جائے، اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو جب بھیج دیا تو وزیر گئے، اس کو پکڑ کر لائے، علاج کیا، بتایا کہ یہ مرض ہے۔ اب بادشاہ اس طبیب کو کہنے لگا کہ یار میں نے بڑے ڈاکٹروں طبیبوں سے علاج کروایا ہے، کہیں سے مجھے شفا نہیں ملی، تو کیسے مجھے شفا دے گا؟ اب وہ طبیب کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، شفا دینا تو میرے رب کا کام ہے، میں
آپ کو وہ نسخے پہ عمل کرتے ہوئے، یعنی دوائی دوں گا، آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ قرآن کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو بادشاہ پریشان تھا، موت کا عالم اس کے اوپر تھا۔ تو اب جب بندہ مرتا ہو آخری سٹیج کے اوپر، جو بھی بندے کے اوپر یعنی کوئی کہہ دے کہ تمہاری جان بچ سکتی ہے، تو بندہ کہتا ہے یار آخری حربہ بھی ہو نا تو میری جان بچ جائے کسی طریقے سے، میری ساری جائیداد بھی چلی جائے تو میری جان بچا لو بس تم۔ اب وہ طبیب کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جو آپ کو مرض ہے فلاں فلاں کیڑا ہے اس کو آپ ڈھونڈیں، وہ لے آئیں، میں آپ کو فوراً آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے جب وہ کیڑے کا ذکر کیا گیا تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، تو وزیر تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اب جب تلاش کرتے کرتے وزیر مشیر ساری سلطنت وہ کیڑا تلاش کر رہی ہے مگر کیڑا تلاش نہیں ہوتا، وہ ملتا نہیں ہے۔ اب جب بادشاہ سلامت کے پاس وہ وزیر آئے، مشیر آئے، بادشاہ کو کہنے لگے بادشاہ سلامت کیڑا ملتا نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ جہاں سے بھی ملے لے کے آؤ اس کیڑے کو اور اس طبیب کی حسرت کو پورا کرو تاکہ یہ کیڑا لا کر میرا علاج کرے، اور جیسے سب نے جواب دیا ہے یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے علاج کر دینا تھا، میں نے کیڑا مل جاتا تو میں نے ٹھیک کر دینا تھا۔ کہا کہ یہ بھی اپنی حسرت پوری کر لے، ویسے بھی تو میرے دن پورے ہو چکے ہیں۔ اب کیڑا ڈھونڈا جا رہا ہے، وہ کیڑا ملتا ہی نہیں ہے۔ اچانک ایک نوجوان گزرتا ہے ایک راستے سے، ایک زمین سے یعنی سوراخ سے ایک کیڑا نمودار ہوتا ہے، وہ پکڑ کر فوراً لے کر بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اب دیکھو کہ وہ بچہ جو ڈھونڈ کر لاتا ہے وہ غریب مسکین یتیم تھا، اب لاتا ہے، لانے کے بعد بادشاہ کو پیش کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ طبیب کو دیا جائے، وہ کیڑا طبیب کو دیا جاتا ہے۔ طبیب صاحب اس کو کیڑے کی دوائی بنا کر بادشاہ کے زخم پر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب بادشاہ نے جب یہ کیڑے کو دیکھتا ہے تو بادشاہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو وہ کیڑا ہے کہ جس کو میں نے دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ اس کیڑے کو نہ بناتا تو کیا تھا، تو یہ کتنا بدصورت ہے، یہ کتنا یعنی عجیب لگ رہا ہے، یہ کتنا عجیب چیز ہے، اللہ اسے نہ بناتا تو بہتر تھا۔ تو کہنے لگا کہ فوراً اس نے ایک کانفرنس منعقد کی اور سب کو اپنی رعایا کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ سنگیو یاد رکھو کدی بھی کسی چیز کے بارے چ نقص نہ کڈنا، اس واسطے کہ اللہ نے جس چیز نو بنایا ہے وہ دے پیچھے بھی اللہ دی سوہا حکمتاں موجود نے۔ اب ایک بادشاہ تھا تو وہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اس کو ایک مکھی تنگ کرنے لگ گئی۔ اب مکھی تنگ کرتے کرتے اس کو بادشاہ کو، اب بادشاہ اس کو ہٹاتا، وہ پھر آ کے بیٹھ جاتی، وہ پھر ہٹاتا، پھر آ کر بیٹھ جاتی۔ بادشاہ کے پاس وزیر بھی بیٹھا تھا تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کیا مسئلہ ہے، آپ کھانا نہیں کھاتے؟ بادشاہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا یہ بدبخت مکھی مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، اللہ اسے نہ ہی بناتا تو کیا تھا، یہ اتنی یعنی بری چیز ہے کہ بار بار میرے منہ پر بیٹھ جاتی ہے، آ کے اتنا تنگ کرتی ہے، کھانے پہ بیٹھ جاتی ہے، یہ گندگی والی چیز ہے، اللہ اسے نہ بناتا تو بہتر تھا۔ اب بادشاہ کا جو وزیر تھا بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ اپنے جس تکبر اور جس غرور کے اندر ہیں، اللہ آپ کا وہ تکبر اور غرور کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور آپ جیسوں کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو بنایا ہے، یعنی مکھی کو بنایا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ یار یہ بڑی گندی ہے، اللہ اسے نہ ہی بناتا تو بہتر تھا۔ کہا بادشاہ سلامت دیکھیں کہ آپ ہیں بادشاہ وقت کے، آپ کے وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، آپ کے گارڈ بھی ہیں، آپ کے پاس ہر شے میسر ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اصل بادشاہیت تو پھر رب کی ہے نا، کہ وہ ہر شے اس عیب سے پاک ہے
تو فرمایا اصل بادشاہت تو اس رب ذوالجلال کی ہے کہ جس رب ذوالجلال کی ساری چیزیں بات مانتی ہیں، اگرچہ مکھی ہو، اگرچہ کوئی جانور ہو، فرمایا کہ اللہ کی ہر شے بات مانتی ہے۔ فرمایا آپ سے ایک مکھی نہیں سنبھالی جا رہی اور ایک مکھی آپ کی بات نہیں مانتی، اور فرمانے لگے کہ یہ جو مکھی ہے اس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، یاد رکھو جب مکھی تمہارے پاس آئے، تمہارے کھانے میں گر جائے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ مکھی کے ایک پر کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، ایک پر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماری رکھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وَفِيهِ شِفَاءٌ وَفِيهِ دَاءٌ، ایک پر کے اندر شفا ہے، دوسرے پر کے اندر بیماری ہے۔ فرمایا میرے غلاموں، مکھی بڑی سمجھدار ہے، آپ نے مکھی کا سامنا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ فرمایا یہ جب کھانے میں یا دودھ میں گرتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا یہ جب کھانے میں گرتی ہے اپنا بیماری والا پر جو ہوتا ہے وہ بیماری والا پر کھانے میں گرا دیتی ہے اور شفا والا باہر رکھتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، جب یہ اپنا بیماری والا پر بیچ میں گرائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ نکال کے پھینک نہیں دینا، سرکار فرماتے ہیں کھانے میں ڈبو کر پھر نکال کر پھینکنا ہے، اس لیے کہ جب یہ اپنا بیماری والا پر اس نے بیچ میں گرا دیا تو فرمایا تم نے نکال کر پھینک دیا تو اللہ تمہیں بیماری میں مبتلا کر دے گا، اس لیے کہ اس کا ایک پر شفا والا ہے، ایک پر بیماری والا ہے۔ توجہ طلب جملہ ہے، توجہ رکھنا، ایک پر کے اندر بیماری ہے، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَفِيهِ دَاءٌ، جب یہ بیماری والا پر کھانے میں گرائے یا دودھ میں گرائے تو اے میرے غلاموں نکال کر پھینک نہیں دینا، یاد رکھنا اس کو پانی میں یا دودھ میں یا کھانے میں پھر ڈبو دینا۔ جب تم ڈبو گے اللہ تعالیٰ جو اس کا شفا والا پر ہے اس کی وجہ سے بیماری کو بھی ختم فرما دے گا۔ اب سائنس کہتی ہے، عقل کہتی ہے، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، عقل کہتی ہے گندگی ہے، یہ پلیت ہے، ناپاک ہے۔ جب اس پلیت کو ناپاک کو تم پھر یعنی کھانے میں گر جائے تو پھر ڈبو گے تو یہ مزید گندا کرے گی، مگر سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں مزید گندا نہیں کرے گی بلکہ پاک کر دے گی۔ یعنی تم نے جب مکھی کو ڈبونا ہے تو شفا والا پر بھی ساتھ میں ڈبنا ہے، تو جو بیماری تھی بیماری تو پہلے پھیل گئی، جب شفا والا بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ بیماری کو بھی ختم فرما دے گا۔ اب یہ ہے اس کے اندر بھی حکمتیں۔ اب اکثر اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کھانے میں گر جاتی ہے مکھی تو ہم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں صرف نکال کر نہیں پھینکنا، مکھی بڑی سمجھدار ہوتی ہے، یہ اپنا شفا والا پر باہر رکھ دیتی ہے اور بندے کو بیمار کرنا چاہتی ہے، اور یہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، یہ گندگی والا پر ڈبوتی ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو گوتا لگوانا ہے۔ جب گوتا لگواؤ گے تو کیا ہوگا کہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ کچھ تو سائنس کے بندے ریسرچ کر کے تسلیم کرتے ہیں، کچھ تسلیم نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کہ ہم نہ تمہاری سائنس کے تابع ہیں نہ ہم تمہارے تابع ہیں، ہم تو مدینے کے تاجدار کی شریعت کے تابع ہیں، کیونکہ ہمیں تمہاری ریسرچ پر وہ یقین نہیں ہے، ہمیں تمہاری وہ سائنس پر یقین نہیں ہے جو ہمیں مدینے کے تاجدار کے فرمان پر یقین ہے۔ چونکہ وہ جب کرونا کا مسئلہ آیا تو کرونا وائرس کے دنوں کے اندر لوگ کہتے تھے سلام کرنے سے بھی کرونا پھیلتا ہے، تو ہم نے حدیث شریف میں پڑھا تھا، سرکار فرماتے لا عدوى ولا حامہ ولا سفارہ، فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے کہ جو ایک بندے سے دوسرے بندے میں پھیل جائے۔ فرمایا بیماری تو اللہ ہی لگاتا ہے، جس کو چاہے شفا دے دے، جس کو چاہے بیماری میں مبتلا کر دے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی اللہ چاہے تو بیمار کر دے، بیماری دی ہے تو پھر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پھر اللہ ہی بندے کو شفا دینے والا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم
زمانہ ہے، زمانے کے ساتھ بدل گئے، زمانے کے ساتھ بدل گئے۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو بدلا زمانے نے گھڑی گھڑی، مرد تو وہ ہوتا ہے کہ جو زمانے کو بدل دیتا ہے۔ آج دیکھو کہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ مرد کلندر جو مسجد رحمت للعالمین کے اندر تھا، تو اس مرد حر نے، اس مرد کلندر نے پوری دنیا کا تختہ الٹا کر رکھ دیا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ امریکہ سپر پاور ہے، ہم امریکہ کے خلاف بولیں گے تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، تو حافظ خادم حسین رضوی نے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بتایا کہ یاد رکھو یہ زندگی تو آنے جانے والی چیز ہے، یاد رکھو ماہ مدینہ آج کوئی پیسے کے لالچ میں تو کوئی تخت و تاج کے لالچ میں، تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ فرمایا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ آج دیکھو کہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب اور جلالی صاحب اور جو صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کے اکابرین ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، میں کسی 2 نمبر پیر کی بات نہیں کر رہا، میں کسی پیشہ ور مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی 2 ٹکے کے ثنا خان کی بات نہیں کر رہا، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جن علماء کے گھر بھی اپنے نہیں ہیں، جن علماء کا نام تو اتنا سنا ہے آپ لوگوں نے، حافظ خادم حسین رضوی کا کتنا نام سنا ہے، لاکھوں کروڑوں دل ان کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے تھے، اشرف آصف جلالی کروڑوں لوگ ان کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم، مگر ان لوگوں کے اپنے گھر بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کے اپنے، یعنی دیکھو کہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب مسجد کے ساتھ مدرسے کے اوپر جو رہائش تھی ادھر آپ رہا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام قبلہ دل و جاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ یعنی قرآن نے بتایا نا کہ یہ کسی کے ساتھ فضول گفتگو نہیں کرتے، یعنی کوئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْقَالُوا سَلَامَ جَاهِلُ قَالُوا سَلَامَ، کوئی جاہل ملتا ہے تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کو کئیوں نے خط لکھے، اس کے اندر اتنی گندی گندی گالیاں لکھی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے اس خط کو پڑھنے کے بعد آپ نے بند کیا، ایک ٹاچی کے اندر رکھ دیا، آپ کے خلیفہ تھے انہوں نے نکال کے آپ نے پڑھ لیا۔ جب انہوں نے وہ خط پڑھا تو خط پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ حضور اس خط کے اندر آپ کو کسی بندے نے بڑی آپ کی بے ادبی کر دی ہے، آپ کو بڑی گندی گندی گالیاں نکالی ہیں، آپ کی بڑی توہین کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت آپ اٹھے، آپ نے اٹھ کر دوسرا بکسہ کھولا، کھولنے کے بعد آپ نے وہ خط نکالے، اتنے سارے خطوط، آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھو، کسی کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھا تھا، کسی میں عظیم المرتبت لکھا تھا، کہیں پہ پروانہ شمع رسالت لکھا تھا، کہیں پہ ماہی سنت لکھا تھا، کہیں پہ حامی بدعت لکھا تھا، کہیں پہ عالم شریعت و طریقت و باعث خیر و برکت لکھا تھا، کہیں پہ محدث لکھا تھا، کہیں پہ مفسر لکھا تھا، کہیں پہ شیخ القرآن لکھا تھا، شیخ الحدیث لکھا تھا۔ فرمایا اتنی شانیں میری، یعنی ان کے کہنے پہ میں یہ کچھ بن نہیں گیا اور اس کی گالیاں دینے سے مجھے اللہ نے ذلیل نہیں کر دیا، کیونکہ عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ خود بنتا ہے وہ اللہ کی عطا سے بنتا ہے، تو فرمایا کسی کے ذلیل کرنے سے بندہ ذلیل نہیں ہوتا، تو کسی کے لقب دے دینے سے بندہ کوئی لقب والا نہیں بن جاتا۔ تو یہ باتیں ہیں آج کے وہ 2 ٹکے کے پیر کہ جو دین کو آج بدنام کیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے تو وہ اکابر ہوتے تھے کہ خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہاں سے چلے؟ آپ آئے لاہور، مدینہ شریف سے بغداد، بغداد سے لاہور، حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں، داتا صاحب کی بارگاہ سے آپ انڈیا گئے، وہاں جا کر آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ یہ اکابر تھے جو یعنی سلطنت، یعنی وہ لوگ جو گستاخان رسول ہوتے تھے،
گستاخانے صحابہ ہوتے تھے، پورے دین کے گستاخ ہوتے تھے، جو کہتے تھے کہ مورتیوں کو پوجنا چاہیے، ہندو ہیں ہم تو گائے کا جو ہے کہ پیشاب کے ساتھ ہم فلاں کام کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یاد رکھو ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں کہ جو ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو اوپر سے چڑیاں چوں 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 چوں، تو خواجہ صاحب نیچے تنگ پڑ گئے، سو رہے تھے، آپ کی نیند میں خلل آ گیا۔ فرمایا ساری چڑیاں تسی میری نیند خراب کر دیتی ہے، ساریاں مر جاؤ۔ اسی وقت ساری چڑیاں مر گئیں۔ تو خواجہ صاحب اللہ کے ولی نرم دل ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہاں ساری مر گئیں ہوں، فرمایا چلو جاؤ پھر زندہ ہو جاؤ، پھر ساری زندہ ہو کے اڑ گئی۔ یہ ہیں اللہ کے ولیوں کے اندر وہ پاوریں کہ جو چاہیں ایک نگاہ سے جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ گرامی اور مرتبت حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے ولی کی کیا یہ نشانی ہے کہ جب آسمان پر دیکھے جو لامکان کی بلندیوں پر لکھا ہو، عرش پر لکھا ہو، دیکھ کر پڑھ لے؟ تو فرمایا یہ کیا کمال ہوا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمایا کمال تو یہ ہے کہ اللہ کا ولی نگاہ اٹھائے، عرش پہ جو لکھا ہو اس کو چاہے تو لکھا رہنے دے، چاہے تو تبدیل کر دے۔ یہ اللہ کے ولی کے اندر پاور ہوتی ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، آج ہم نے ان 2 ٹکے کے پیروں کو، جن پیروں کو سورۃ اخلاص شریف نہیں آتی، سورہ فاتحہ شریف نہیں آتی، ان پیروں کو سردی گرمی کا استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ سردیوں میں استنجا کیسے کرتے ہیں اور گرمیوں میں استنجا کیسے کرتے ہیں، اور استنجا کرتے کیسے ہیں۔ ان پیروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غسل واجب کیسے ہوتا ہے، تو جب غسل فرض ہو جائے بندے کے اوپر تو پھر پاک کیسے ہونا ہے، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ نہیں تو کدی پوچھ لو کسی پیر کو، پیروں کے منہ کے اوپر داڑیاں ہی نہیں ہیں، اور جی اسی دوجی لائن دے ہاں، تسی جہنم والی لائن دے ہو۔ یعنی ہم تو جنت والی لائن پہ ہے نا، جو صحابہ جس نقش قدم پہ چلتے رہے، ساڈی دوجی لائن ہے نا دی، پھر کوئی کراس مار کے جہنم وال جاندی ہوئے گی۔ تو ہم لوگوں نے ان کو خراب کیا ہے، اور پھر یہ جو مولوی حضرات کنا دے ہاتھ رکھ کے سراں شروع کر لیتیاں، یہ میں صحیح باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ ان لوگوں کو ٹکے کے بندے نہیں ہیں، یہ دین کو بیچ جاتے ہیں، شیعوں کی مجلسوں میں پڑھ لیتے ہیں اور ہر طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ پڑھ کے تو پھر کہتے ہیں کہ جی او جی بڑے منے تنے خطیب صاحب سی جی بڑے، تو خطیب صاحب کی جڑے تچیاں اڑا کے رکھ دیں دین دیاں۔ ٹکے کا مولوی نہیں ہوتا۔ جو صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں، جو صحیح العقیدہ عالم پیر، ان کو آج دیکھو یہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ کی تقریباً 90 سال عمر گزر چکی ہے حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے۔ ان کے شاگرد حافظ خادم حسین رضوی صاحب، حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے بھی استاذ، خادم صاحب کا نام سنا ہے نا آپ سب نے، ان کے استاذ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب اور حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے استاذ، ان کا ابھی تک اپنا گھر نہیں ہے۔ وہ جامعہ حجویریہ کے اندر داتا صاحب میں بھی پڑھاتے ہیں، اور آپ ادھر جامعہ رسولیہ شرازیہ کے اندر بھی پڑھاتے ہیں۔ آج تک وہ اپنا گھر نہیں خرید سکے، کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں۔ تو ہم نے ایسے صرف کان کے مزے کے لیے 2 منٹ کے ہم ڈبے کھڑکا کے مولوی صاحب یا ثنا خان وہ چلے جائے جی بڑا اچھا پڑھ گیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ دین کا کام کس نے کرنا ہے، صرف ڈبے کھڑکانا ہی دین دا نام رہ گیا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ان علماء کا ساتھ دیں، آج تحریک لبیک کا ساتھ دیں۔ جیلوں کے اندر دیکھو تحریک لبیک کے ہی افراد جاتے ہیں، اور دوسرے کوئی جاتے ہیں تو مجھے بتاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ان ساری چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ آپ سب لوگ 2023 کے الیکشن میں خدا را تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دو۔ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، کوئی لوگ کہنے سیاسی گلہ مسجداں چنیاں۔ سرکار فرماتے کانت بنو اسرائیل تسوسہ الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کے جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ سیاست کرتے تھے۔
سیاست کرنا ان کا پیشہ تھا، انبیاء علیہ السلام کا یہ لفظ سیاست کو بدنام کر دیا گیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی اور آنے والے وقت میں تحریک لبیک کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔